advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. بھارت نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا. ہم آپ کی بیان بازی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. قوم کو یقین دلاتا ہوں ہم اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث ہوگی. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be raised to dust. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے. پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنیں. ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں جن کی قربانیوں کے بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا. سپہ سالار نے کہا فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے اصولی موقف پر قائم ہے. پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے. امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے. بھارت بھی بین الاقوامی قوانین، برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کرے. پاکستان خطے میں ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا. عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا فخر سے تذکرہ. کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے. پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا. غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے.
پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ، اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات بھی تقسیم کیے۔ سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ کو اعزاز شمشیر، سینئر انڈر آفیسر زہیر حسین کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ جونیئر انڈر آفیسر تکراج کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز میڈل، جبکہ جینٹلمین کیڈٹ سید حاشر حسن کو چیف آف آرمی سٹاف مارکس مین گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی چھڑی کورس انڈر آفیسر شاہیر علی کو دی گئی۔ کمانڈنٹ اوورسیز میڈل لیڈی کیڈٹس کی کورس سپورٹس سارجنٹ جنت المواد۔ صدر ٹرمپ پاک افغان جنگ بندی کرانے کے لیے تیار، کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا ہے، میں نے پاک بھارت جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ میں نوبل انعام کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب شاید سکور 6-0 سے زیادہ ہو۔ افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، افسوس اس طرف سے تکلیف ہی ملی ہے۔ ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں، کسی کو انتشار اور فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ ایک طرف ہمارے افسران کو شہید کرتے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کا کہتے ہیں۔ نون لیگ کی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی کوئی پالیسی نہیں۔ سانحہ کارساز پاکستان کی تاریخ کا المناک دن، محترمہ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹیں۔ جیالوں کی بڑی تعداد نے شاندار استقبال کیا۔ قافلہ کارساز کے مقام پر پہنچا تو علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یک کے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں میں درجنوں کارکن شہید، سینکڑوں زخمی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یادگار پر آمد پھول رکھے، کہا سانحہ کارساز آج بھی ہمارے ذہنوں میں زخم کی مانند تازہ ہے۔ شہید بی بی غریب عوام کی آواز تھیں، جیالوں کی قربانیاں تھیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ جمہوریت کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جد و جہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کا دن ہمیشہ کے لیے قوم کی روح پر نقش ہو چکا۔ آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارواں پر ہولناک حملہ کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے کہا کہ کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جد و جہد کا گواہ ہے۔ بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا، مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور۔ اجلاس کا باقاعدہ اعلامیہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔